پیاری بہنوں اور بیٹیوں، زینت عباسی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی آپ کو دورہ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ناچیز بندی ہوں۔ بچپن ہی سے قرآن کی محبت میرے دل میں بھری ہوئی تھی۔ قرآن پڑھتی تھی، میں خوب پڑھتی تھی، لیکن معنی نہیں آتے تھے۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی، رحمان نے میری دعا قبول فرمائی، مجھے توفیق دی کہ میں قرآن پاک اس کے معنی سمجھنے کے لیے میں نے کئی عالمہ بہنوں سے مدد لی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ قرآن کا نور میرے دل میں اتر گیا ہے، کیونکہ قرآن کا نور وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی راستہ دکھاتا ہے ہدایت کا، قبر میں بھی ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایک حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارک پہ عمل کرتے ہوئے اب میری کوشش ہے کہ میں اپنی بہنوں تک قرآن پاک کے معنی اچھی طرح پہنچا دوں، تاکہ جب وہ پڑھیں تو ان کو معنی ان کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ پوری کوشش ہے میری، لیکن اس دورہ قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ان آیات کی۔ انشاءاللہ تعالی معنی آپ کے سمجھ میں ضرور آ جائیں گے، اور تفہیم اور تفسیر کے لیے قرآن پاک کی جو کلاس ہے اس میں آئیں تو اس میں ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ پاک میری اس کوشش کو قبول فرما دے، اور اگر اے اللہ نادانی میں نے کوئی غلطی کر جاؤں تو مجھے معاف فرما دینا پاک پروردگار۔ اور میں صرف تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا واصحبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتنی نورا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اوپر کیا تھا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب کس کے لیے ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی، یعنی ان اطاعت میں جو وصیت قانون ہے اس میں گڑبڑ کری، ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ نے رسول کے ذریعے۔ اگر ہم ان میں گڑبڑ کریں گے تو اللہ کی بھی نافرمانی کریں گے اور رسول کی بھی نافرمانی کریں گے۔ وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اس نے کیا کیا؟ وہ یتعدی و تجاوز کر گیا حدودہ، اللہ کے حدود سے۔ حدود کہا نا اللہ نے، یہ حدیں رک جاؤ، وہ حدود کو باہر کے کراس کر کے باہر نکل گیا، اپنی مرضی سے اس نے وصیت میں گڑبڑ کری، جہاں مرضی آئے جس کو چاہا دیتا چلا گیا۔ تو کیا ہے؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو آگ میں ڈالے گا اور جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیے کفر کی سزا ہے ہمیشہ جہنم کی آگ میں، یہاں ہمیشہ کی سزا کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ جو وصیت غلط کر رہا ہے، وصیت میں گڑبڑ کر رہا ہے، اللہ کی حدود کو کراس کر رہا ہے۔ یدخلہ نارا خالدا فیہا، کتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کو رسوا کن سزا ملے گی اس طریقے سے۔ یعنی جو میں بتا رہی ہوں، میری تو کوئی ہمت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا جو قانون ہے وراثت، اس میں ہمیں گڑبڑ نہیں کرنی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال اور یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا مال اپنے کسی ایک اولاد کو دے دیا، دوسروں کو نہیں دیا، تو اس کا کیا وہ ہے؟ دیکھیے اگر کوئی شخص کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ گواہ ہو جائیں میں اپنا یہ مکان اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے دوسرے بیٹے کو بھی مال دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس کو دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا تم میں خیانت کا وکیل نہیں بنتا، یہ خیانت ہے دوسرے کے مال میں۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں بھی اپنے مال کو کسی ایک بچے کو
یا کسی بھی وارث کو پورا کا پورا دے دے اور دوسروں کو نہ دے، آپ گنہگار ہیں۔ لیکن اگر آپ جس کو دے رہے ہیں وہ واقعی مستحق ہے، یعنی ایک بچہ آپ کا بے انتہا غریب ہے، اپاہج ہے، مجبور ہے، دوسرے بچے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، تو آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس بچے کو دے دیں۔ اگر اپنی زندگی میں آپ نے دے دیا تو دوسرے جو وارث ہے اس پہ گڑبڑ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں دے کے جا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ واقعی محتاج ہے تو آپ اپنی زندگی میں اس کو دے سکتی ہیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ اب یہ ابتدائی اسلام میں جو قوانین آ رہے تھے یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ بعد میں تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو فحش کام کرے پھر اس کے لیے تو سزائیں مقرر کر دی گئی تھی، لیکن یہ اس وقت ہے جب سزائیں مقرر نہیں کی گئی تھی۔ واللاتی، وہ عورتیں یاتین الفاحشۃ، جو فحش کام کریں، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، تو پھر کیا کریں؟ فاستشہدوا علیہن، تو گواہ بنا لو ان پر، اربعۃ منکم، 4 تم میں سے، یعنی اب مسلمانوں میں سے 4 گواہ یہ بتائیں کہ یہاں یہ عورتیں جو ہیں یہ فحاشی کی مرتکب ہو رہی ہیں، جنہوں نے دیکھا ہو کہ ہاں آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو پھر کیا کریں؟ فَإِن شَهِدُوا، جب وہ گواہی دے دیں، شاہد ہو جائیں بیویوں کی فحش کاموں میں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبِيُوتِ، تو پھر عورتوں کو روک لو گھروں میں، انہیں باہر مت نکلنے دو۔ کیا باہر نکلیں گے تو پھر فحاشی کریں گی، تو ان کو گھر میں قید کر دو۔ دیکھیے میں نے کہا یہ قانون ابتدائی تھا، اب یہ قانون نہیں ہے۔ فِي الْبِيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یعنی ان کو بس قائم گھر سے نکلنے نہیں دو کہ یہیں جیو یہیں مرو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ مقرر کر دے۔ اور پھر آگے جا کے دوسرا راستہ آ گیا تھا کہ سزائیں منتخب کر دی گئی تھی کہ ان کو اب یہ سزائیں دے دو۔ اور زانی کے لیے تو بہت ہی سخت سزائیں، وہ آپ آگے چلیں گی تو پھر اس کو پڑھیے گا آپ۔ واللذانی یاتی یا نیہا، واللذانی، اور وہ دونوں، یعنی جو فحش کام کریں وہ دونوں، واللذانی، وہ دونوں، یاتی یا نیہا منکم، جب وہ یہ کام کریں، منکم، تم میں سے، یعنی تمہارے گھروں میں جب وہ 2 اشخاص یعنی عورت و مرد یہ کام کریں تو عورت کو کیا ہے کہ گھر میں بند کر لو، اور پھر مرد کے لیے کیا کریں؟ فَآذُوهُمَا، تو ان دونوں کو اذیت دو، یعنی عورت کو بھی گھر میں رکھ کے اذیت، مارنا پیٹنا بھی ہے فحش کاموں میں، اور پھر اس مرد کے لیے بھی، کیونکہ یہ ہے وَآذُوهُمَا، تو ان دونوں کو تکلیف پہنچا، اذیت دو جو فحش کام کرتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا نا یہ شروع اسلام کا قانون ہے۔ فَإِن تَابَا، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور دونوں اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر اعراض کر لو ان دونوں سے۔ اگر توبہ کر لی ہے، برائیاں نہیں کریں گے تو اعراض کرو، پھر چھوڑ دو انہیں۔ ان اللہ کان تواب الرحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر اگر وہ بھی توبہ کر رہے ہیں تو ان کی توبہ قبول کرو، ان پر رحم کرو۔ انما التوبۃ علی الذین، اب توبہ کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے توبہ ہے کس پر؟ علی اللہ، اللہ کے سپرد، یعنی اللہ پر توبہ ہے ان لوگوں کی، اللہ توبہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے، للذین، ان لوگوں کی، یعملون السوء بجہالۃ، جو عمل کرتے ہیں برائی کا جہالت کی وجہ سے، یعنی ان کو نہیں پتا کہ یہ واقعی گناہ ہے یا نہیں ہے، نا علمی کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں، ثم توبوا،
من قریب، اور پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں. یعنی انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعی گناہ کا کام ہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا تو فوراً توبہ کر لیے. نہیں کر لوں گا یا پھر گناہ تو کر لی ہے تو اب کرتا ہی چلا جاؤں، نہیں، نادانی میں گناہ کیا ہے اور پتہ چلنے کے بعد فوراً توبہ کر لی. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کیونکہ اللہ علم بھی رکھتا ہے اور حکمت والا، اسے سب کچھ پتا ہے کس طرح سے توبہ کر رہا ہے یہ بندہ. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے، لیست التوبۃ نہیں ہے توبہ، للذین ان لوگوں کے لیے جو یعملون السیئات، جو عمل برائی کا کرتے ہی چلے جاتے ہیں، یعنی چھوڑتے نہیں. اوپر کہیا تھا نا انجانے میں کیا پتہ چلا چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا، اللہ سے توبہ کر لیا. لیکن توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے؟ یعملون السیئات، جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، یعنی ان کی موت آ گئی، یعنی مرنے کے وقت ہی وہ برے کام کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر جب ان کی موت آتی ہے تب حتیٰ انی تبت الآن احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قالا، جب وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ انی تبت الآن، اے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. ساری زندگی گناہ کرتا چلا گیا ہے، موت آئی ہے تو اب کیا کہہ رہا ہے؟ انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی موت کی وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. والذین، اور ان کی لیے بھی توبہ نہیں ہے، والذین یموتون وہم کفار، کہ وہ لوگ جب مرتے دم تک کافر ہوتے ہیں، یعنی کافر رہتے ہیں، اللہ کے دین پہ آتے نہیں ہیں، مرتے وقت کافر ہیں، تو ظاہر ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہ ایسے کافر لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب مقرر کر رکھا ہے. ان کی توبہ نہیں قبول ہوئی تو دردناک عذاب ہے ان کے لیے آگے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب یہ دیکھیے سورہ نساء میں کتنے قوانین آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ تاکہ ہم ان قوانین کو غور سے پڑھیں، سمجھیں، تدبر کریں اور اس پہ عمل کریں. نہیں تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو عمل نہیں کرے گا عذاب جہنم خالدین فیہا ابدا، یہ اس کا عذاب ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے، یعنی یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. یعنی جب عورتوں کے شوہر مر جاتے تھے تو ان کو پھر آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اب قید نکاح میں نہیں ہے، وہ جہاں چاہے جیسا جائے، جہاں رہیں، جہاں چاہے نکاح کر لے. لیکن اس وقت کیا تھا کہ اگر آدمی مر جاتا تھا تو اس کی بیوہ پر اس کے بھائی زبردستی قبضہ کر لیتے تھے کہ وہ گھر سے نہیں نکل سکتی. ایسے سندھ میں بھی یہ قانون ہے کہ اگر وہ، کیونکہ سندھ میں عورتوں کو خریدا جاتا ہے، اب وہ جب شوہر مر گیا تو کہتے ہیں تم تو ہمارا مال ہو، ہم نے پیسہ دے کے لیا ہے، تم گھر سے نہیں نکل سکتے، حالانکہ شوہر کے بعد وہ عورت آزاد ہے. تو یہاں یہی قانون بتایا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم، نہیں جائز تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ عورتوں کے تم زبردستی وارث بن جاؤ جب ان کے شوہر مر جائیں تو. ولا تحدلوہن، اور نہ تم انہیں تنگ کرو، نہ تم انہیں مجبور کرو. کس بات پہ؟ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، کہ جو مال تم نے انہیں دیا ہے اسے زبردستی لے لو، یا جو مہر تم نے عورتوں کو دیا ہے تو تمہیں جائز نہیں ہے کہ اس مہر کو ان سے زبردستی واپس لے لو. اللہ، مگر اس وقت اجازت ہے
یعنی مہر لینے کی اجازت نہیں ہے انہیں، الا مگر نہیں، یعنی ایسے موقع پر تم ان سے مہر بھی واپس لے سکتے ہو، کب؟ ایاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ فحش بدچلنی کی مرتکب ہوں، فحشی میں فحش بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی میں اگر ملوث ہے تو مرد جو ہے وہ ان سے جب انہیں چھوڑ رہا ہے تو ان سے مہر کو وہ واپس لے سکتا ہے۔ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا یہ تو سب قوانین ہیں، ان پہ بھی عمل کر سکتے ہو، لیکن وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم زندگی بسر کرو مطمئن ہو کر ان کے ساتھ، یعنی اگر عورتوں میں نقص ہے بھی تو ان کو ان کے نقائص کو دور کرنے کی کوشش کرو، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، یعنی ان کو سدھارو۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نے کوئی نقص دیکھا ہے تو فوراً ہی آپ کہیں مہر دے اور باہر نکل جا، نہیں، کوشش یہ کرو کہ ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں ناپسند ہیں وہ عورتیں، یعنی ان عورتوں میں کوئی کام ہے وہ اگر تمہیں ناپسند ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کراہیت ہے ان عورتوں سے، یعنی ان کے بعض اعمال وہ عورتیں تمہیں ناپسند ہیں، فَعَسَىٰ، تو امید ہے، أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر بھلائی رکھ دے۔ یعنی عورتوں کے کچھ معاملات تمہیں پسند نہیں ہیں تو فوراً ہی انہیں طلاق دے کے الگ مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جو کچھ برائیاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو تمہارے لیے، کیونکہ ہوتی ہیں ایسی چیزیں کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، ہمیں بعض آپس میں جیسے شوہر ہے اس کو بیوی کی برائیاں نظر آ رہی ہیں تو طلاق دے کے الگ نہیں کرتے، کیونکہ اس میں اچھائیاں بھی تو ہوں گی۔ تو اگر تمہیں بات پوری ہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں انہی میں خیر کثیر بھی ہو، اللہ کی طرف سے اچھائیاں بھی ہوں گی، ان کو دیکھو، تمہارے لیے وہ بھلائی کا کام کرتی ہیں وہ دیکھو، یا آگے چل کے ان کے جو بچے ہوں وہ بہترین نکلیں تمہارے حق میں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ جس پہ تمہیں کسی بات میں ناپسندیدگی ہو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر تمہارے لیے رکھ دے، تمہیں نہیں پتا، یعنی اتنی جلدی اس کو نہ کرو، چھوڑو نہیں، اللہ پہ امید رکھو کہ شاید اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ ہی کر لو ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لانے کو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اس کو پہلی والی بیوی کو کیا دیا ہو؟ بہت سا مال، ڈھیروں مال دیا ہو، اگر ڈھیروں بھی مال دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فَلَا تَأْخُذُوا، تو نہ تم لینا، منہ اس مال میں سے، ہو عورت کے لیے نہیں ہے، مال کے لیے ہے، جو مال تم نے دیا اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا اس عورت سے۔ أَتَأْخُذُونَهُ، کیا تم لینا چاہتے ہو اس مال کو، بہتانن، بہتان لگا کر، و اسمن مبینہ، اور اس کے ساتھ ظلم کر کے، یعنی تم نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر فحش ہے تو لوگے، لیکن یہ کہ اگر عورت فحش نہیں ہے تو کیا اس پہ الزام لگا کے تم لوگے مال کو؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم لے سکتے ہو اس مال کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی نکاح میں آ چکی ہیں، نکاح کیا ہوتا ہے؟ پختہ عہد ہوتا ہے، پختہ عہد لے چکی ہیں، اور تم نے ایک دوسرے سے لطف اندوز بھی ہو چکے ہو،
تو پھر ان کو جو تم نے مال دیا ہے اس کو واپس ان سے مت لو. وَلَا تَكُونُوا مَا نَكَاحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اب یہ دوسرا قانون میں نے کہا نا، اس میں نساء میں قوانین ہمارے لیے سب مسلمانوں کے لیے بھرے ہوئے ہیں. اب یہ کیا قانون ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم نکاح مت کرنا، مَا نَكَاحَ آبَاؤُكُم، جن سے نکاح کیا تمہارے باپ نے، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو پہلے ہو گیا تو ہو گیا، یعنی قانون جاہلیت کا اب نہیں ہے. لیکن اب تم جس عورت سے باپ نے نکاح کیا ہے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. ایک تو سگی ماں ہے تمہاری، اس کا تو ظاہر ہی نہیں کر سکتے، لیکن سوتیلی ماں اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. پھر ان کی جو دودھ شریک ہوتے چلے جاتے ہیں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. ہاں پہلے جو ہو چکا اس کی معافی ہے. انہو کان فاحشۃ و مقتا، کیونکہ یہ کام کون سا، ماں شوہر کی بیوی سے، یعنی ہاں شوہر کی بیوی سے نکاح کرنا کیا ہے، فاحشۃ و مقتا، بہت بے حیائی کا کام ہے، اور مقتا بہت سخت ناپسندیدہ چلن ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. حرمت علیکم، اب حرام کر دی گئی تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں. ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے، سوتیلی ماں ہو یا دو شریک ماں ہو، جو بھی ہے اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. اب بیٹیوں میں بیٹی بھی آ جاتی ہے، پوتی بھی آ جاتی ہے، نواسی بھی آ جاتی ہے، اور دو شریک سارے رشتے آ جاتے ہیں اس کے اندر. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، یعنی نہ ماں نہ بیٹیاں نہ بہنیں. وَأَمَّاتُكُمْ، اور نہ تمہاری پھپھیاں. وَخَالَاتُكُمْ، اور نہ تمہاری خالائیں. ایک ایک کو کھول کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ان سب سے تم نکاح نہیں کر سکتے. وَبَنَاتُ الْأَخِ، اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، بہن کی بیٹا یعنی بھانجی. بھتیجی، یہ سب رشتے ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ مائیں اللاتی جنہوں نے اردانکم، تمہیں دودھ پلایا ہے، دو شریک مائیں. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری بہنیں جو تمہاری دو شریک ہیں، یعنی سب رشتے ہیں، یہاں آپ نکاح نہیں کر سکتے. امہات نسائکم، اور تمہاری امہاتکم، اور تمہاری مائیں، نسائکم، تمہاری بیویوں کی، یعنی بیویوں کی مائیں، ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. یعنی کون ہے وہ، ساس سے نکاح جائز نہیں ہے. وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ بیٹیاں، اللاتی وہ جو، فی حجورکم من نسائکم، جو تمہاری گودیوں میں جو پلی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، اللاتی وہ جو، دخلتم بہن، جن سے تم مباشرت کر چکے ہو. یعنی مائیں جو بچوں کی، انہوں نے دوسری شادی کی ہے تو پہلے شوہر کے جو بچے آتے ہیں وہ اس آدمی کے لیے ان سے وہ نکاح نہیں کر سکتا. ہاں اگر اس عورت سے صرف نکاح کیا ہے، اس سے مباشرت نہیں ہوئی ہے اور طلاق ہو گئی ہے، تو وہ اس بچی سے نکاح کر سکتا ہے جو اس کے پہلے شوہر سے ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تم نے مباشرت نہیں کی ہے ان سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. یعنی اگر مباشرت نہیں کی ہے تو ان بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو تو کوئی گناہ نہیں. اگر مباشرت کر لی ہے تو ان کی وہ بیٹیاں جو پہلے شوہر سے ہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ صَلَابِكُمْ من اسلابکم، وحلائل، اور حلائل ابنائکم،
حلائلو بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، لیکن کون سی بیویاں؟ الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہارے صلب سے ہیں، تمہارے سگے بیٹے، ان کی بیویوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی سے تم شادی کر سکتے ہو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ حرام ہے کہ تم جمع کر لو دو بہنوں کو ایک ساتھ، ایک نکاح میں ایک شخص دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ایک بہن مر جائے تو دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ان تجمعوا کہ تم جمع کرو بین الاختین، دو بہنوں کو ایک نکاح میں، یہ حرام ہے۔ الا ما قد سلف، ہاں پہلے جو ہو چکا، شریعت میں اسلام آنے سے پہلے جہالت میں جو ہو چکا اس کا تو ظاہر اب کچھ نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفور رحیم، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور اور رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور ان عورتوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، من النساء عورتوں میں سے، کون عورتوں میں سے؟ والمحصنات جو شادی شدہ ہیں، شادی شدہ عورتوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں شوہر اگر اس کا طلاق دے دے، چھوڑ دے یا مر جائے تب، لیکن اگر اس کا شوہر زندہ ہے تو اس کی بیوی سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ والمحصنات من النساء، عورتوں میں سے جو محسن ہیں، شادی شدہ ہیں، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو تمہاری لونڈیاں ہیں، لونڈیاں قید ہو کر آئی ہیں لیکن وہ شادی شدہ تھی، ان کے شوہر تھے اپنے ملک میں، لیکن اب وہ نکاح ختم ہو گیا قیدی کی وجہ سے، تو ان لونڈیوں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ کتب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور وَأُحِلَّ لَكُم یعنی یہ کتب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے جو اس نے تم پر مقرر کر دیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم، اور حلال کر دی گئی تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ دوسری عورتیں جو ان باتوں کے علاوہ ہیں، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، بے اموالکم اپنے مال سے، یعنی دوسری عورتیں جن سے تم نکاح کر لو مال سے، مال سے مطلب نکاح دے مہر دینے کے بعد، محسنین غیر مسافحین، بشرطے کہ کیوں محسنین، ان کو محسن بنانے کے لیے نکاح کرو، غیر مسافین عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور پھر جب تم فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ جب ان کو تم فائدہ اٹھاؤ اس کے ساتھ، منہن ان عورتوں سے، یعنی جب شادی کر لیا صرف محسنین کرنے کے لیے، مسافحین کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے نہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، اور جب تم نے ان عورتوں سے لطف اٹھایا ازواجی زندگی کا، منہن ان سے، فَآتُوهُنَّ تو پھر دو ان کو، اجورہن فریدہ ان کا اجر یعنی ان کا مہر، فرض سمجھ کر، مہر فرض ہے وہ دینا ہے ہر آدمی کو اپنی بیوی کو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، فیما اس میں، تراضیتم بہ تم دونوں آپس کی رضامندی سے، من بعد الفریدہ فرض مقرر ہونے کے بعد، یعنی مہر فرض ہے، فرض ہونے کے بعد اگر تم دونوں آپس کی رضامندی سے بات کر لو، یعنی کمی کر لو، زیادتی کر لو، وہ تمہاری مرضی ہے، اس میں تمہیں کوئی سختی نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے، اسے سب پتہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنکم، وَمَن لَّمْ اور جو نہیں، یستطیع استطاعت رکھتا، منکم تم میں سے، طولاً فراغی کی، یعنی اگر کسی شخص کو فراغی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے کہ جب کسی محسن عورت سے وہ نکاح کرے گا تو مہر بھی اس کا بڑا ہوگا اور اس کے مطالبات بھی بڑے ہوں گے، تو یہ ان سب کی طرف ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنکم طولاً، اگر تو کوئی آدمی تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا
तौलन इस फरागी का अयन के हल मोहसिनातिल मोमिनाती कि मोमिन मोहसिन औरत से निकाह करे, क्योंकि मोमिन मोहसिन शरीफ खानदानी औरत का महर भी बड़ा होगा, उसके मुतालबात भी बड़े होंगे, तो फिर वो क्या करे, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तो फिर वो लोंडियां जो तुम्हारे पास हैं, मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, वो लोंडियां जो मोमिन हैं, यानी फिर वो निकाह कर ले किससे, मोमिन लोंडियों से, लेकिन वो मोमिनात हो, मुसलमान हो चुकी हों। वल्लाहु आलमु बि ईमानिकुम, और अल्लाह तुम्हारे ईमानों को खूब जानता है, यानी ईमानों को किस नियत से तुम ये काम कर रहे, क्यों कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, तो बि ईमानिकुम तुम्हारे ईमान को अल्लाह ताला खूब जानता है, यानी जाहिर तो तुम कुछ करो, हकीकत में कुछ हो, तो अल्लाह ताला खूब जानता है। बादुकुम बिन बाद, क्यों, क्योंकि तुम सब एक ग्रोह के लोग हो, यानी लोंडियों का हुक्म पीछे दिया गया है, तो लोंडियों का निकाह करना इस वजह से जायज है कि तुम सब एक ही नस्ल से हो, मत करायत करो, महसूस मत करो कि ये तो लोंडी है, क्यों, इन बादुकुम बिन बाद, तुम एक ही नस्ल से, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हो, तुम लोंडियों से निकाह कर सकते हो। फन के हुन्ना, बस निकाह करना उन लोंडियों से, बेइज़्ने अहलिहिन्ना, उनके घर वालों के इज़्न से, यानी इज़्न के बगैर आप किसी की लोंडी से निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि लोंडी तो दूसरे की है, आप कैसे निकाह कर रहे हैं उसके साथ, लेकिन अगर उसके घर वाले इजाज़त दे दें तो उसकी लोंडी से निकाह कर सकते हो। वो औरत मुबाशरत करेगी आपके साथ, लेकिन लोंडी उन्हीं की है, उन्होंने आज़ाद नहीं किया, उनके जो से वो हैं खिदमत वगैरह वो करती रहेगी, तो उनके घर वालों की इजाज़त से निकाह कर सकते हो। वातुहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, और फिर उनका जो महर है वो मारूफ तरीके से उसको उनको दे दो। मोहसिनातिन गैरा मुसाफिहातिन, अब जब तुम औरतों को अपने निकाह में ले आओगे, लोंडियों को, तो क्या होंगी वो मोहसिनातिन, वो मोहसिन हो जाएंगी, महफूज हो जाएंगी तुम्हारी निकाह में, गैरा मुसाफिहातिन, बदमाशियां नहीं करेंगी, क्योंकि निकाह में वो कायम हो चुकी हैं। वला मुत्तखिजाती अखदान, और फिर वो नहीं करेंगी छुप छुप के बदमाशियां या दोस्तियां, यानी उन लोंडियों का ये बताया जा रहा है कि अगर उनके साथ शादी तुमने कर ली तो वो मोहसिन हो जाएंगी, अय्याशियां नहीं करेंगी, छुप छुप के दोस्तियां नहीं करेंगी। फ़इज़ा अहसिन्ना, और जब वो निकाह में आ जाए, फ़इन आतेना, फ़इन अहसिन्ना, पर जब वो हिसान में आ जाए, यानी हिफाजत में आ जाए तुम्हारी निकाह की, फ़इन आतेना, फिर अगर वो आए बेफाहिशतिन, कोई अय्याशी करें, यानी तुम्हारे निकाह में आ गई हैं, उसके बावजूद अगर उन्होंने कोई फहश काम किया है, तो फलहिन्ना निस्फ़, तो उनको सजा मिलेगी आधी, मा अलल मोहसिनाती मिनल अज़ाब, अजाब में उससे जो मोहसिनात औरतें हैं, यानी लोंडियां जो तुम्हारे निकाह में आ गई हैं, अगर उन्होंने कोई फहश काम किया है तो उन्हें आधी सजा दी जाएगी उनके मुकाबले में जो मोहसिनात शरीफ औरतें हैं तुम्हारी। क्यों, इस वजह से क्योंकि शरीफ औरत को बाप की भी हिफाजत होती है, शौहर की भी, खानदान की भी हिफाजत होती है, लोंडी को तो किसी की हिफाजत ही नहीं हो सकती, तो वो कोई बुरा काम कर सकती हैं या कोई उन्हें भटका सकता है, तो इसलिए उनको आधी सजा मिलेगी मोहसिनात औरतों के मुकाबले में। ज़ालिका लिमन खशियल अनाता मिनकुम, और ये जो हुक्म दिया गया है ये इसके लिए है जो बदमाशी से, बदकारी से डरता हो, यानी एक शख्स है उसका निकाह नहीं हो रहा तो उसको इजाजत लोंडी से निकाह करने के लिए इसलिए दी गई है कि वो बदकारी से बच जाए। व अन तस्बिरु खैरुल लकुम, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये बेहतर है, यानी सब्र करो, लोंडी से भी निकाह ना करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि लोंडी से निकाह करने के बाद आगे जो नस्लें होंगी
وہ نسلیں در نسلیں وہ خراب ہوتی چلی جائیں گی. تو اگر صبر کرو نہ کرو تو وہ بہتر ہے. اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے رکھو. جتنے بھی روزے رکھے گا وہ شخص تو وہ شہوت کی اس سے محفوظ رہے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ پاک چاہتا ہے کہ یبین لکم، تاکہ وہ کھول کھول کے ہدایات بیان کر دے تمہارے لیے. وَیَہْدِیَکُمْ، اور ہدایت دے دے تمہیں یا ان راستوں پر چلائے تم کو. سنن الذین من قبلکم، ان راستوں پر جو تم سے پہلے لوگ کرتے تھے، یعنی صلح، جو نیک لوگ جس راستے پہ عمل کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے تاکہ تم بھی ان کے راستوں پر چلو جو تم سے پہلے نیک و صالح لوگ تھے، تاکہ تم بھی نیک صالح ہو جاؤ. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے تمہاری طرف، رحم کرتا ہے تم پر. واللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ وہی علیم بھی ہے اور حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے. یعنی جتنے قوانین آ رہے ہیں نا، یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. واللہ یریدو، اور اللہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، کہ وہ توجہ کرے تم پر، پلٹ آئے تم پر ان احکامات کے ذریعے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور وہ لوگ، الَّذِينَ وہ جو، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ جو خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں. یہ کون ہے خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں؟ مشرکین اور یہودی، اور مسلمانوں میں بھی جو منافقین ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. تو یہاں مسلمانوں کو یہ پورے قوانین اللہ تعالیٰ نے دے دیے اس وجہ سے کہ یتوب علیکم، کہ وہ تم پر متوجہ ہو، تمہیں سیدھی راہ پہ دکھا دے. کیونکہ یرید الذین یتبعون الشہوات، کیونکہ جو دوسرے لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہود النصارہ، مشرکین وغیرہ، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور نکل جاؤ. اگر ان قوانین پر تم نے عمل نہیں کیا تو وہ نقص نکالتے تھے ہمارے دین میں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم گمراہی میں دور نکل جاؤ تاکہ ان قوانین پر عمل نہ کرو. اللہ چاہتا ہے کہ تم ان قوانین پر عمل کرو. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم پر خفیف کر دے، کم کر دے تم پر کون سی پابندیاں. یعنی اللہ تم پر پابندیاں جو لوگوں نے مقرر کی ہیں تو ان قوانین کے ذریعے تم پر وہ پابندیاں نرم ہو جائیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب یہاں جو ہے نا تم پر کم کر دے پابندیوں کو، یعنی آپ نے پیچھے قوانین پڑھے ہیں کہ ماہواری کے زمانے میں عورت کو کتنا ذلیل کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ نہیں، صرف وہ خون جو ہے وہ ناپاک ہے، دھو لو تم پاک ہو گئے. تو کتنی بڑی پابندی اللہ تعالیٰ نے نرم کر دی. یعنی یہ سارے قوانین جو خود ساختہ تھے، وہم و گمان سے انہوں نے جو کہا، وراثت کا قانون بھی، وہ جو مالک ہوتے تھے وہ سارے مال کو ہڑپ کر لیتے تھے. تو یہ جتنی قوانین اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں پیچھے، تو یہ اس لیے ہے کہ تم پر ان پابندیوں کو نرم کر دے جو تم لوگوں نے خود اپنے اوپر لگا دی ہے. کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور ہے، ان پابندیوں کو پکڑ لیتا ہے، لیکن اللہ نے قانون بتا دیے کہ اب ان قوانین پر عمل کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اب اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوانین کس طرح سے کیا کہ ہم قوانین پہ عمل کریں گے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ پاک سے ہم محبت کریں گے اور ہمیں خواہشات کو قابو میں کر لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم، اپنا مال مت کھاؤ، بینکم آپس میں، بالباطلی، باطل طریقے سے.
یعنی باطل طریقے سے خیانت کر کے، بےایمانیاں کر کے، رشوت لے کے اس طریقے سے کسی کے مال کو مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، ہاں تم تجارت کر سکتے ہو آپس کی رضامندی سے، تجارت میں مال لگاؤ، فائدہ ہو تو کھاؤ، لیکن غصب نہ کر لو کسی کے مال کو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنے نفسوں کو. اب اگر اس آیت کو تقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو مت مارو، یعنی خودکشی مت کرو، اپنے کو قتل مت کرو، پچھلی آیت سے ملائے کہ اگر دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھائیں گے تو ہم سب تباہ برباد ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے، یعنی تباہ برباد ہو جائیں گے مال کھا کر. یعنی ان کا مال مت کھاؤ. دوسرے معنی یہ ہے کہ خودکشی مت کرو، اور خودکشی حرام ہے. ایک حدیث مبارک ہے کہ جو شخص جس طریقے سے خودکشی کرتا ہے وہ قیامت تک جہنم میں وہی اپنے اوپر عمل کرتا جاتا ہے. جو چاقو سے مار کے مرے گا چاقو مارتا رہے گا، جو زہر کھا کے مرے گا زہر کھاتا مرے گا، جو پھانسی پہ لٹک گیا ہے وہ اسی طرح. یعنی بہت زیادہ اس کا عذاب ہے خودکشی کا. تو ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، اور یقین مانو کہ اللہ تمہارے ساتھ بہت مہربان ہے. کس طرح مہربان ہے کہ یہ جو کام تمہیں بتا رہا ہے ان کاموں پر، جو قوانین ہیں ان پہ عمل کرو، اگر ان کے خلاف کیا تو یہ بربادی ہے تمہارے لیے.